بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری خوش نصیبی کہ کراچی یونیورسٹی میں اور ڈاکٹر نبیل، یہ ڈاکٹر نبیل صاحب جو ہے وہ فیصل آباد میں نہیں، کراچی یونیورسٹی میں ہمارے پاس موجود ہیں. اور میں ان بہت مختصر وقت میں ہمیں انہوں نے ٹائم دیا، ایک سیمینار میں آئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں ہم چاہیں گے کہ ان کی ریسرچ سے متعلق ہم مزید معلومات حاصل کریں. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت ویلکم کراچی میں. اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیا لیٹسٹ چل رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ آئے یہاں پہ ہم سے ملنے کے لیے. اور میں بڑا خوش ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے شہر میں کھڑا ہوں. اللہ کا شکر ہے، اچھا ہے یہاں پہ میرا ٹائم گزر رہا ہے. تو بیسیکلی آئی واز انوائٹڈ اسپیکر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ کا ریسرچ ہے جو آرسینک سے ریلیٹڈ، اور جو آپ نے جو فلٹر جو بنایا ہے، اس سے ہمیں معلوم یہ کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہم ویجیٹیبلز اور جتنی بھی فصلیں ہم اس سے اگا رہے ہیں پانی سے، تو سر اس میں جو آرسینک کا سر کتنا عمل دخل ہے، اور اس سے کتنی جو ہے اس میں پولوشن جو ہے وہ انوالو ہو رہی ہے؟ آپ کا بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور میرے خیال میں یہ وہ حصہ ہے ریسرچ کا جو پاکستان میں اسپیشلی ابھی تک بہت کم ایکسپلور ہے. تو بیسیکلی جب آرسینک زیادہ پانی لگایا جاتا ہے فصلوں کو، اسپیشلی رائس کی فصل کو، تو رائس میں یہ نیچرل ایبلٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ آرسینک اپٹیک کرتا ہے. اس کے دانے کے اندر آرسینک چلا جاتا ہے، اور جب وہ دانہ خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یا اسنیکس کی شکل میں جو بچوں کو دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آرسینک زیادہ پانی اس میں ایکومولیٹ ہوتا ہے، اور وہ جو ہے رائس کی شکل، رائس کے دانے کی شکل میں، یا سبزیاں جو ہم کھاتے ہیں جیسے ساگ کھایا جاتا ہے بہت زیادہ عام، ایسا پانی اس کو لگا ہے تو اس میں بھی کافی مقدار میں آرسینک جو ہے ایکومولیٹ ہوتا ہے. کیا ہے کہ وہ انسان کھاتے ہیں، اسپیشلی جب بچے کھاتے ہیں یا عورتیں کھاتی ہیں، تو ان کے وہ جسم کے ڈفرینٹ اجزاء کے اعضاء کے اندر جمع ہوتے ہیں. جیسے جگر کے اندر بہت زیادہ اس کی کمیونیشن ہوتی ہے، گردوں کے اندر اس کی بہت زیادہ کمیونیشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی فنڈنگ دینی چاہیے جس میں ڈیٹیل سروے کیا جائے ان علاقوں کا جہاں میں پانی کے اندر بہت زیادہ حاصل نہیں ہوتا. ہم نے اس سلسلے میں ایک پروجیکٹ لیا سویڈش گورنمنٹ سے، انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فار سائنس سے 2015 میں، اور ہم نے 2000 کی قریب اس میں سیمپل کلیکٹ کیے ڈفرینٹ کراپس کے، جیسے رائس کراپ کے، اسی طرح میز کراپ جو کہ فاڈر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو ہم نے اب تک جو اس کو پبلش تو نہیں کیا ہے، لیکن اب تک جو ہم نے رپورٹ میں ڈیٹا جمع کرایا ہے، ہم نے یہ اس میں ہماری یہی ہماری ریزلٹس تھے کہ اب آلموسٹ 30 to 35% جو سیمپلس تھے ان میں ایف اے او کی جو تھریش ہولڈ لمٹ ہے اس سے زیادہ جو ہے نا آرسینک پایا گیا، اسپیشلی رائس کے گرین کے اندر. تو اس لیے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سولوشن ہونا چاہیے، اور اسمال اسکیل سولوشن ہونا چاہیے جو کہ ہر بندہ اپروچ کر سکے. تو اس سلسلے میں یہ کہ جو ٹیوب ویل جہاں پہ پانی گرتا ہے وہاں پہ کچھ ایسا میڈیا اندر لگایا گیا ٹیوب ویل جہاں پہ کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے پانی وہاں پہ ٹھہرایا جائے جہاں سے اس میں آرسینک جو ہے وہ ریموو ہو جائے، اور پھر وہ آگے صاف پانی فصلوں کو لے کے تاکہ صاف ہو رہا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے آرسینک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ایک کراپ میں یا جو فصلوں وغیرہ میں آ جاتا ہے، لیکن ہم ڈائریکٹ کوکنگ کرتے ہیں. تو میں شیف ہوں، میں تو ڈائریکٹ کبھی کبھار ہمیں فلٹر بھی اویلیبل نہیں ہوتا، تو ہم اگر اسے ڈائریکٹ اگر ہم اسے جب کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں، تو کیا اس کے اثرات اس میں رہ جاتے ہیں، یا مطلب جسٹ لائک ہمیں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم کوکنگ کر لیتے ہیں؟ آپ کو بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے، اور میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو شاید یہ انفارمیشن نہ پتا ہو کہ ہیٹ کرنے سے آرسینک پانی سے نہیں جاتا. مائکروب تو کل ہو جاتے ہیں لیکن جو ہے آرسینک پانی سے نہیں ریموو ہوتا ہے. جیسے ہم گھروں میں کوکنگ کی جاتی ہے، اسپیشلی چاولوں کی کوکنگ کی جاتی ہے، اس کے اندر کافی مقدار میں آرسینک ویسے گرین کے اندر ہوتا ہے، اور اگر آپ پانی بھی آرسینک کا استعمال کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ خوراک کے اندر آپ کو شامل ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ سبزیاں پکاتے ہیں یا دال پکاتے ہیں یا گوشت پکاتے ہیں، تو جب آپ وہ آرسینک کے ساتھ پانی استعمال کیا جائے گا ایسی خوراک کے اندر، تو وہ ہیٹ کرنے سے بھی ریموو نہیں ہوگا. اسی لیے ہونا کیا چاہیے، جس میں جو ہم نے ایک فلٹر دیا، تو اس فلٹر کا ایک نمونہ اگر وہ گورنمنٹ چاہے یا ڈفرینٹ جو ایجنسیز ہیں
ان کے ساتھ مل کے کچھ نمونے جو ہے لوگوں کو گھر پر پہنچائے جائیں تو وہ پانی اسٹور کر سکتے ہیں. اور وہ جو صاف پانی ہے جو کہ بڑی ہی آسانی سے اور کم قیمت میں صاف پانی لیا جا سکتا ہے, آسانی سے صاف پانی, تو وہی پانی اگر وہ کوکنگ کے لیے استعمال کریں یا اپنے منہ دھونے کے لیے استعمال کریں یا اپنی جو ہے ڈفرینٹ جو ہے گھریلو ضروریات کے لیے استعمال کریں تو کافی حد تک اس سے جو آرسنک کی جو کنٹامینیشن ہے اس سے بچا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو فلٹر بنایا ہے, مطلب ہم جو اگر نارمل بازار سے فلٹر لگا لیتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ خاص طور پہ جو آپ کا جو انوویشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ تربوز کا چھلکا, اب ڈاکٹر صاحب ہر سیزن پہ تو وہ تو اویلیبل نہیں ہوگا, تو پھر تو وہ یوزلیس شاید ہو جائے. تو یہ آپ کا کویشچن بہت جینوئن ہے. جی اس لیے جینوئن ہے کیونکہ ابھی تک لوگ شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ تربوز کا چھلکا ہی صرف استعمال ہو سکتا ہے. تو تربوز کا چھلکا ایک سورس نہیں ہے. ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے ایسے بایو ویسٹ مٹیریلس ہیں جن میں سب سے بڑا جو ہے وہ شوگر کین کا گیس ہے جو انڈسٹری کا ایک بہت بڑا ویسٹ ہے. بلکہ ریسنٹ میں ہی ہمارے ساتھ شوگر کین انڈسٹری کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایک ٹیکنالوجی بنا کے دیں ان کے بگیس کو. تو ہمارے پاس شوگر کین بگیس کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اسی طرح اورنج کی جو پیل ہے وہ بھی بہت بڑا ہمارے پاس ویسٹ مٹیریل ہے. تو اورنج پیل ہو گئی, شوگر کین کا بگیس ہو گیا, اور جتنے فروٹس ہیں ان کی پیلز ہو گئی, ویجیٹیبل کی جو چھلکے ہیں وہ ہم اتارتے ہیں. تو ان کو مکس کر کے ہم ایٹ لیسٹ اس لیول تک تو جو فلٹریشن میڈیا تیار کیا جا سکتا ہے جو کہ لوگوں کو ہمارے لوکل لیول کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ایسی ٹیکنالوجی کو بنا کے فیوچر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی بہت سارے کیری مٹیریلز ہیں جن کو ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے اور وہ ہم ایکسپلور کر رہے ہیں. بلکہ ہمارا ریسنٹلی اس پہ ایک بہت اچھے جرنل میں پیپر پبلش ہوا ہے جس میں ایون ہم نے انڈے کا چھلکا بھی استعمال کیا. تو یہ ساری مٹیریل اگر ہمارے پاس سیزنلی اگر اویلیبل نہیں ہے تو اس آلٹرنیٹ ہمارے پاس Yes, موجود ہمارے ہے, پاس موجود اور ہے. ہم جو ہے سال کے 12 مہینے تک ہمیں کوئی بالکل، کسی قسم کی بالکل. جو ہے پریشانی نہیں رہے گی اور ہم آپ کی جو ہے چیز کو استعمال You کر are سکیں. absolutely right. بالکل بالکل. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست. ہمیں اسی طریقے سے اپنی ریسرچ کے بارے میں گاہے Thank you so بگائے much. بتاتے رہیں تاکہ ہم اپنے ویورز کو بتائیں کہ وہ اس وقت کیا استعمال کر رہے ہیں اور انہیں کیا استعمال کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ اسد صاحب, آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ دن کے لیے تو دوبارہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پھر اگین ویلکم کراچی, اور آتے رہیے ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. بہت بہت. اللہ حافظ.